نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ ہم نے پہلے بھی یہ سلائیڈ دیکھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دین پہنچا وحی کے ذریعے پہنچا، ٹھیک ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے صحابہ کرام کو دین پہنچا، اور صحابہ کرام نے دین کا عملی نمونہ دیکھا بھی اور اس پہ عمل بھی کیا۔ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تھا نا، تو اب دین کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ صحابہ کرام کا نمونہ امت تک پہنچتا رہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سارا نظام رکھا، کتابیں رکھی، نسل در نسل جو منتقل ہوا علم کہ صحابہ کرام نے کیا کہا، کیا ان کا قول تھا، کیا ان کا عمل تھا۔ تو شیطان نے اس نظام کو خراب کرنے کا طریقہ کیا نکالا کہ اس نے صحابہ کرام کے اوپر سے اعتماد ہٹانے کی کوشش کی امت کے لیے، اور یہ یہودیوں نے سازش کی تھی اس وقت۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور سے یہ سازش شروع ہو گئی تھی، تو کہ صحابہ کرام کو کسی طرح سے ان کے اوپر جو اعتماد امت کا ہے وہ ختم کر دیا جائے، تو پھر یہ امت خود بخود ختم ہو جائے گی، پھر اس کو دین کا پتہ ہی نہیں چلے گا، کیونکہ صحابہ کے ذریعے تو دین پہنچنا تھا ہم تک۔ تو اس سلسلے میں ہم نے سب سے پہلے خلفائے راشدین کے بارے میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں اپنے ہر صحابی کو ستارے کی مانند قرار دیا ہے اور کہا کہ یہ میری امت کی حفاظت کا نظام ہے، میرے صحابہ کرام جو ہیں، اور جب یہ چلے جائیں گے تو امت کے اوپر مصیبت آ جائے گی، تو وہاں پر سب سے پہلے خلفائے راشدین کے بارے میں بتایا کہ جب اللہ سے ڈرو، اور فرمایا کہ تم اللہ سے ڈرو اور امیر کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو، اگرچہ تمہارا امیر ایک حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ تو آج کل نوجوانوں کے اندر خاص طور کے اوپر یہ بات ڈالی جا رہی ہے کہ نہیں بھائی اپنی عقل استعمال کرنی ہے، ٹھیک ہے، جدھر ہم سمجھ میں آئے جو بات بس وہاں اس طرف چلنا ہے نا، ایسا نہیں ہے۔ اپنی عقل استعمال کرنی ہے اس چیز کے اندر کہ میرا دین میں رہنما کون ہو، میں کس کو اپنا رہنما بناؤں، ٹھیک ہے، میں فلاں کو بناؤں کہ میں ان عالم کو بناؤں جو کہ مجھے بات پہنچا رہے ہیں صحابہ کرام کی، جو مجھے بات پہنچا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اور یہاں پر ایک شخص بیٹھتا ہے قرآن شریف اٹھاتا ہے اور کہتا ہے نہیں قرآن شریف میں تو یہ مطلب نکلتا ہے ان چیزوں کا، اور حدیثیں تو ساری ایسی ہیں جو پتہ نہیں قابل اعتبار بھی ہیں کہ نہیں، تو میں ان کی بات نہیں مانوں گا، عقل یہاں استعمال کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ کہا گیا کہ اپنے امیر کی اطاعت کرو چاہے وہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ عنقریب تم لوگ میرے بعد سخت اختلاف دیکھو گے، ٹھیک ہے، اگر یہ امیر کی اطاعت نہیں کی تو اختلافات پیدا ہوں گے، ہر کوئی کہے گا جی میری بات ٹھیک ہے، میری بات ٹھیک ہے۔ آگے فرمائے تو تم میری اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو لازمی پکڑنا۔ تو اختلاف کا علاج کیا بتایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ میری اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو لازمی پکڑنا، یعنی جو بات ان کے اندر ہے اس کو تو مت چھوڑنا، ٹھیک ہے، فیصلہ اسی کی بنیاد کے اوپر کرنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہمیں کہاں سے پہنچی؟ صحابہ کرام کے ذریعے پہنچی، اور خلفائے راشدین کی سنت ہمیں کہاں سے پہنچی؟ اس دور کے صحابہ پھر تابعین کے ذریعے پہنچی، تو ان کو مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ آج کے دور میں کوئی آدمی کے خلاف بات کرتا ہے تو اس کی بات بالکل نہیں سننی، کان بند کر لینا، اس کی دلیل بھی نہیں سننی، کیونکہ ہمارے لیے یہی دلیل کافی ہے کہ یہ بات صحابہ سے ثابت ہے۔ اور دین میں نئی باتوں سے اپنے آپ کو بچانا، اس لیے کہ ہر بدعت یعنی نئی بات گمراہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں فتنوں سے بچنے کا ایک پورا چارٹر بنا کے دے دیا، ایک پورا فلو ڈائیگرام بنا کے دے دیا کس طرح ہمیں بچنا۔ اللہ تعالیٰ میں نصیب فرمائے یہ باتیں سمجھنا اور ان پر عمل کرنا اور اپنے بچوں تک ان باتوں کو پہنچانا۔ تو خلفائے راشدین میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ہم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بات کر رہے ہیں۔ ہم نے پہلے بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے کچھ فضائل بتائے ہیں، آج ہم پھر کچھ بتا رہے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایسی عظیم الشان ہستی ہیں کہ جنہیں آسمانوں میں ذو النورین کہا جاتا ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے۔ ذو النورین یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو صاحبزادیاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں نکاح میں آئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے اپنی ایک بیٹی کی شادی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی، پھر جب ان کا انتقال ہو گیا بیماری سے تو دوسری بیٹی کی شادی بھی ان سے کر دی۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر کتنا اعتبار تھا۔ اور آج کل جو گمراہ فرقے ہیں وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تنقید بھی کرتے ہیں، ہم دیکھیں گے کیا تنقید کرتے ہیں، اور نعوذ باللہ ان کے ایمان کے اوپر بھی شک کرتے ہیں۔
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کا ایک رفیق ہوتا ہے جنت میں، میرا رفیق عثمان رضی اللہ عنہ ہے۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک کے لشکر کو تیار کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو پر عمل کیا تھا، اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد عثمان جو بھی کریں انہیں ضرر نہ ہوگا۔ تو یہ سرٹیفکیٹ آ گیا نا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کہ آج کے بعد عثمان جو بھی کریں انہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تو اب جو لوگ نعوذ باللہ خامیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان کو طنز کے نشانہ بناتے ہیں، ان کے اندر خرابیاں نکالتے ہیں، نعوذ باللہ کتنی بڑی جرات ہے۔ تو کیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول کو بھول گئے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہر طرح سے، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں غلط باتیں نکال کے اور پھر غلط باتوں کی بنیاد کے اوپر ان کو کان کا نشانہ بنانا۔ اللہ تعالیٰ کہ ہدایت نصیب فرمائے، اللہم آمین۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا بے شک عثمان میرے صحابہ میں سے خلق کے اعتبار سے سب سے زیادہ میرے مشابہ ہیں۔ تو یہاں بھی دیکھیں کتنی بڑی سند نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی۔ یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت رضوان کا حکم دیا تو اس وقت عثمان رضی اللہ عنہ قاصد بن کر مکہ مکرمہ گئے ہوئے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت لی تو عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ وہاں پہ نہیں مل سکتا ہے، وہ تو گئے ہوئے تھے نا، تو ان کی جگہ اپنا ہاتھ استعمال کیا۔ تو یہاں لکھا ہے کہ عثمان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کام سے گئے ہوئے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں میں سے ایک کو دوسرے پر مارا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ جسے آپ نے عثمان کے لیے استعمال کیا لوگوں کے ہاتھ سے بہتر تھا۔ ٹھیک ہے، مشکل لینگویج ہے نا، سمجھنا مشکل ہے اس کو۔ اس میں صرف یہ بات بتائی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ آگے کیا بیعت کے لیے، اس پہ صحابہ کرام نے اپنے ہاتھ رکھے بیعت کے لیے، جیسے طریقہ ہے بیعت لینے کا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وہاں موجود نہیں تھے، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاصد بن کے مکہ مکرمہ گئے تھے، اور آپ کے قتل کی افواہ جو ہے، شہید کیے جانے کی افواہ پھیل گئی تھی، تو اس کے اوپر یہ بیعت لی گئی تھی کہ ہم عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا بدلہ لیں گے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ رکھ دیا تھا کہ میں عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف سے بیعت کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ تو تمام صحابہ کے ہاتھ سے بہتر تھا نا، خود حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے بھی بہتر تھا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بیعت اتنے بڑے ہاتھ کے ذریعے ہوئی تھی بیعت رضوان میں۔ اور اب دیکھیں بیعت رضوان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے اللہ یقیناً ان مومنین سے راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ان سارے صحابہ کرام سے راضی ہو گئے تھے۔ قرآن شریف میں بتا دیا گیا سورہ فتح کی آیت نمبر 18 ہے کہ جنہوں نے بیعت رضوان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی تھی، اور اس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ دیا تھا۔ تو سب سے زیادہ بہتر بیعت اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی تھی۔ یہ بھی ایک قرآن شریف سے سرٹیفکیٹ آ گیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ بخاری شریف کی ایک روایت میں کہ شخص حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کی خلافت کے دور میں ان کے بھائی ولید کی شکایت لے کر آیا، جنہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کا گورنر مقرر کیا تھا۔ شکایت پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا، اور میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے والوں میں بھی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دعوت کو لے کر بھیجے گئے تھے میں اس پر پورے طور سے ایمان لایا، اور جیسا کہ تم نے کہا 2 ہجرتیں بھی کی، یعنی کہ پہلے حبشہ گئے تھے پھر مدینہ منورہ آئے۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں بھی رہا ہوں اور آپ کی بیعت بھی کی ہے، بس اللہ کی قسم میں نے کبھی آپ کے حکم سے سرتابی نہیں کی اور نہ آپ کے ساتھ کبھی کوئی دھوکہ کیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دی۔ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی میرا یہی معاملہ رہا، یعنی وفاداری رکھی ان کے ساتھ اور ان کے حکم کے اوپر عمل کیا، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی میرا یہی معاملہ رہا، یعنی کہ میں نے اپنے بڑوں کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کے بعد جو ان کے 2 خلافات ہیں ان کی پوری پوری اطاعت کی۔ تو کیا جب مجھ کو ان کا جانشین بنا دیا گیا، یعنی جب مجھے خلافت دے دی گئی تو مجھے وہ حقوق حاصل نہیں ہوں گے جو ان کو تھے؟ یعنی جب میں نے ان سب کی اطاعت کی، ان سب کی اطاعت پوری امت کے اوپر واجب تھی، تو اب میں خلیفہ بن گیا تو کیا میری اطاعت امت کے اوپر واجب نہیں ہے؟ اس شخص نے کہا کیوں نہیں،
آپ نے فرمایا پھر ان باتوں کے لیے کیا جواز رہ جاتا ہے جو تم لوگوں کی طرف سے مجھ تک پہنچتی ہیں. یعنی اس وقت فتنہ شروع ہو چکا تھا نا، اس کو ہم تھوڑا بہت انشاءاللہ تاریخی پس منظر میں اگلی دفعہ دیکھیں گے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف باقاعدہ پروپیگنڈا مہم شروع ہو چکی تھی اس وقت، اور وہ یہودی اس میں شامل تھے، اور اس میں وہ مسلمان دنیا دار شامل تھے کہ جو اپنے آپ کو ان صحابہ کے برابر سمجھنا شروع ہو گئے تھے. کہتے ہیں فتوحات میں تو ہماری تلوار بھی چلتی ہے نا، تو وہ اپنے آپ کو برابر سمجھنا شروع ہو گئے تھے صحابہ کرام کے. تو وہ یہودیوں کے جھانسے میں آ گئے اور ایک پورا پروپیگنڈا مہم شروع ہو گئی تھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف، جو بعد میں ان کی شہادت کے اوپر ختم چلی پہنچی وہاں تک. لیکن یہاں پہ سمجھنے کی بات ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں تک تو اس کو نصیحت کی کہ تم میرے خلاف پروپیگنڈے میں مت آؤ، میرے بھی وہی حقوق ہیں جو خلفائے راشدین کے ہیں، بچ کے رہو ورنہ اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہو جائیں گے. اور جو ولید کی شکایت تھی، جو ان کا بھائی تھا سگا، اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ لیکن تم نے جو ولید کے حالات کا ذکر کیا ہے انشاءاللہ ہم اس کو وہ سزا جو واجب ہے ضرور دیں گے. پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ ولید کو حد لگائیں. چنانچہ انہوں نے ولید کو 80 کوڑے لگائے. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پہ دیکھیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اوپر اقربا پروری کا تہمت لگائی جاتی ہے، تو اپنے سگے بھائی کو کوڑے لگوا رہے ہیں نا ایک عام آدمی کی شکایت کے اوپر. اور پھر دوسری بات، کوڑے کس سے لگوائے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ خلافت کے دوران حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر بہترین تعلقات تھے، ایک دوسرے کی مدد کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کو مشورے دیا کرتے تھے، ایک دوسرے کی مضبوطی کا سہارا تھے. تو بعد میں لوگ کہتے ہیں کہ جی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ ہوا وہ ہوا، تو وہ تم دیکھیں گے انشاءاللہ آگے چل کے. لیکن یہاں پہ تاریخ تو یہ بتا رہی ہے، حدیث تو یہ بتا رہی ہے کہ ان کی آپس میں دوستی تھی، اور جس چیز پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی تھے اس کے اوپر باقی مسلمانوں کو کیا حق پہنچتا ہے کہ اس کو بنیاد بنا کے بڑے بڑے صحابہ کے خلاف بات کی جائے. وہ اصل میں یہ کہتے ہیں نا شیعہ کا جو گروہ ہے یہ کہتا ہے کہ خلافت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملنی تھی، لیکن اس سے پہلے نعوذ باللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ غلط طور پہ لے لی. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ نہیں فرماتے تھے، وہ تو ان سب کے ساتھ رہے، ان سب کی اطاعت میں رہے اور ان سب کے احکام کو کی بجاوری کرتے رہے خلیفہ کی حیثیت سے. تو ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات مانیں گے نا، کسی اور کی تو نہیں مانیں گے. یہ بہت بڑا فتنہ ہے، یہ پہلا فتنہ ہے جو کہ اسلام کے اندر ظاہر ہوا کہ اتنے بڑے بڑے صحابہ کے خلاف بات کرنا شروع کر دی گئی. اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں اسلامی سلطنت بہت پھیل گئی تھی، اور ایک ایسی نسل بڑی ہو گئی تھی، یعنی جوان ہو گئے تھے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہ صحبت اٹھائی تھی اور نہ اسلام کے ابتدائی زمانے کی سختیاں اور مشکلات دیکھی تھی. وہ تو فتوحات دیکھ رہے تھے، وہ تو دیکھ رہے تھے کہ بھائی مال آ رہا ہے، فتح ہو رہے ہیں علاقے. تو ان کے اندر وہ خاصیتیں نہیں تھیں جو صحابہ کرام کے اندر تھیں، یا ان تابعین کے اندر تھی جنہوں نے صحابہ کرام سے محبت کی. تو یہ لوگ جو تھے یہ یہودیوں کی سازشوں کا شکار ہو گئے اور پروپیگنڈا شروع کر دیا. اور اسی کی شکایت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حدیث میں کی کہ تم لوگوں کی طرف سے مجھے یہ باتیں کیوں پہنچتی ہیں نا، یہ جو پروپیگنڈے والی باتیں ہوتی ہیں. اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے انصاف کا یہ عالم تھا کہ اپنے گورنر بھائی ولید کو بھی ایک شکایت کے اوپر کوڑے لگوا دیے. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مددگار تھے اور ان کو پورا اعتماد تھا آپس میں ایک دوسرے کے اوپر. تو اب ہم یہ جب ہمیں روایت دیکھ لی، بخاری شریف کی روایت ہے، اب ہمیں کوئی ضرورت نہیں کسی ایسے آدمی کی بات سننے کی جو کہہ رہا ہو کہ نہیں جی خلافت تو ان کا حق تھا، وہ مارا گیا. ارے بھائی، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہہ رہے کہ خلافت میرا حق تھا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کی اطاعت کر رہا ہوں جو مجھ سے پہلے خلفاء آئے ہیں، اور وہ تو وہ شخصیت تھے کہ جو کھجور کی ایک مٹھی بھی ایکسٹرا لینے کو تیار نہیں تھے اپنی عبادت و زہد کی وجہ سے، تو وہ دنیا داری کے لیے خلافت چاہتے ہوتے. ایسا نہیں تھا. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور سب کو ہدایت نصیب فرمائے. یہ ہم نے پچھلی دفعہ دو حدیثیں دیکھی تھیں جن سے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا پس منظر ملتا ہے. شہادت کی تفصیلات ہم اگلی دفعہ دیکھیں گے، لیکن پہلی حدیث یہ تھی، یہ مسند احمد کی تھی، کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کندھے کے اوپر ہاتھ مارا اور فرمایا، اے عثمان، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں خلافت کی قمیص پہنائیں گے، اگر منافقین اس کو اتارنے کا ارادہ کریں تو اس کو ہرگز مت اتارنا یہاں تک کہ تم مجھ سے آ ملو. بس آپ نے 3 مرتبہ ایسا فرمایا. تو اس حدیث کے ذریعے یہ معلوم ہوا کہ جس نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی مخالفت کی اور ان کو خلافت سے اتارنا چاہا وہ منافقین تھے. ٹھیک ہے جی. اب اس دور کے اندر جو شخص حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے اندر نقص نکالے، الزامات لگائے ان پر اقربا پروری کے، ٹھیک ہے، یہ صرف شیعہ حضرات نہیں کرتے،
یہ ہمارے بھی کچھ لوگ نادان ایسے ہیں جو نام نہاد اسکالر بننے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بھی ایسا کرتے ہیں، تو ان کے لیے اس حدیث کے مطابق منافقین کا لفظ استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے، ان کا ایمان کامل نہیں ہے، کیونکہ یہ حدیث کے اندر ہے نا کہ منافقین اس کو اتارنے کا ارادہ کریں، تو منافقین نے اتارنے کا ارادہ کس وجہ سے کیا تھا؟ کیونکہ اس پروپیگنڈا میں آئے ہوئے تھے، تو آج بھی جو اس پروپیگنڈا کو پھیلائے گا وہ اسی منافقین کے درجے میں چلا جائے گا نا۔ اچھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ چاہتے تو ان منافقین کا مقابلہ کر کے جب ان کا محاصرہ ہو چکا تھا تو ان کے پاس اتنی قوت تھی، وہ خلیفہ تھے کہ ان کو قتال کرتے، ان کو مار دیتے، لیکن اس حدیث کی وجہ سے انہوں نے تلوار نہیں اٹھائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت کے متعلق گمراہ حکمرانوں کا اندیشہ ہے، جب میری امت میں تلوار رکھی جائے گی تو روز قیامت تک ان سے نہیں اٹھائی جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ تو حضرت علی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں وہ حکمران نہیں بننا چاہتا جو مسلمانوں کے اندر لڑائی کروا دے، کہ میری زندگی میں نہیں ہوگا، میں شہادت قبول کر لوں گا، انشاءاللہ ہم تفصیل دیکھیں گے اس کی، لیکن میں مسلمانوں کے اندر تلوار نہیں چلنے دوں گا۔ تو بہت بڑی قربانی دی اور بہت اونچی شخصیت تھے، اللہ تعالیٰ ان کے قدموں میں ہمیں دنیا آخرت دونوں کی کامیابیاں نصیب فرما دیں، اللہم آمین بحرمت النبی الکریم علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والتسلیم۔ آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت سے اسلام میں فتنے کا ایسا دروازہ کھلا جو ابھی تک بند نہیں ہوا اور جو چلتا رہے گا، کیونکہ حدیث شریف میں تھا نا کہ جب تلوار ایک دفعہ اٹھ جائے گی تو پھر وہ قیامت تک واپس نہیں جائے گی، تو قیامت تک کی جھگڑے چلتے رہیں گے۔ یا اللہ ہماری ان کوششوں کو قبول فرما لیجئے اور ہمیں دین ایمان کے اوپر یا اللہ ثابت قدم فرما دیجئے، یا اللہ ہمیں فتنوں سے بچا لیجئے، اپنی کمزوریوں سے بچا لیجئے، اور ہمیں ایسی زندگی نصیب فرمائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب ہمارے اعمال پیش ہوں تو بہت خوش ہو جائیں کہ میرے امتی کتنا اچھا کام کر رہے ہیں۔ اللہم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔